اور رہ گئی حسن اور حسین کی ذات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کے حوالہ سے ان کو سرداری کا ذکر کیا۔ ان کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب المناقب کے اندر 5ویں جلد 3768 نمبر حدیث، اور ابن ماجہ باب فضائل و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جلد 118 نمبر حدیث موجود ہے۔ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نسب کی دنیا میں کوئی حسین ابن علی کا ثانی نہیں، اور حسب کی دنیا میں بھی کوئی ان کا ثانی نہیں۔ وہ حسن کی بات ہو، وہ ہیبت کی بات ہو، وہ سرداری کی بات ہو، وہ محبت کی بات ہو، وہ جرت کی بات ہو، وہ صبر کی بات ہو، وہ فصاحت کی بات ہو، وہ شہادت کی بات ہو، وہ تلاوت کی بات ہو، وہ امامت کی بات ہو، کوئی ان کا ثانی نہیں۔ پھر اس نسب کے حوالہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کل سبب بنسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سببی بنسبی۔ یہ حدیث مبارکہ جو نسب پر ذکر کر رہا ہوں، امام عبد الرزاق نے المصنف کے اندر ذکر کیا، 6 جلد 10,354 نمبر حدیث۔ پھر حیثمی نے مجموع الزوائد میں، طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے المسند میں، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل حسب بنسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سببی بنسبی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نسب کٹ جائے گا مگر ایک گھرانہ کہ قیامت آنے پر بھی جن کا نسب کٹنے سے محفوظ ہوگا، وہ گھرانہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، وہ گھرانہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر ایک کا حسب اور نسب کٹ جائے گا اس دن، مگر وہ گھرانہ جو مجھ سے جڑا ہے، جن کا حسب حسب رسول سے جڑا ہے، جن کا نسب نسب رسول سے جڑا ہے، قیامت آنے پر بھی ان کا حسب اور ان کا نسب وہ قائم رہے گا۔ وہ 3 شعبان 4 ہجری سرزمین مدینہ، ہم مدینہ کی ہواؤں کو ترستے ہیں، ہم اس پاک سرزمین کو ترستے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب شہزادہ ہے جس کا آنا مدینہ طیبہ میں ہوا، جس کو گھرانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہوا، جس کو آغوش اور گودی سیدہ کائنات کی نصیب ہوئی۔ حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، کرم اللہ وجہ الکریم، کہ امام حسن پیدا ہوئے تو میں نے نام حمزہ رکھا، پھر امام حسین پیدا ہوئے تو میں نے اپنے چچا کے نام پر جعفر رکھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے نام بدل دوں۔ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سماہما حسنا و حسینا، فرمایا میں ان کا نام حسن اور حسین رکھ رہا ہوں۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کیا، ابو یعلا نے اپنی کتاب المسند میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اسی طرح امام ابن عساکر نے تاریخ میں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، تقریباً ان 7 کتب حدیث کے اندر یہ مبارک حدیث پاک آئی ہے جو میں نے عرض کیا۔ پھر نام بدلنے کے حوالہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، روایت کیا کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے حسن اور حسین کے نام حضرت ہارون کے بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر رکھے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، حیثمی نے مجمع الزوائد میں، ابن حجر نے السوائق المحرقہ میں اس کو ذکر کیا۔ پھر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حسن اور حسین کا جو نام ہے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے جو شبر اور شبیر تھے ان کے نام پر رکھا۔ پھر حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ عالم نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جنم دیا اور آپ دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس شہزادے کو لایا گیا تو آپ نے نام حسن رکھا۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے، پھر لایا گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ ھذا احسن من ھذا یعنی حسین، کہ یہ چھوٹا شہزادہ حسین اس حسن سے زیادہ خوبصورت ہے، تو آپ نے پھر اس کا نام حسین رکھا۔ اس کو عبد الرزاق نے مصنف میں، ابن عساکر نے تاریخ میں، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، مزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا۔ پھر جعفر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام وہ اپنے والد امام محمد الباقر علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کا نام اشتق اسم حسین من حسن وسماہا حسنا وحسینا یوم سابعہما، کہ حسن اور حسین کا جو نام ہے یہ حسن سے مشتق ہے، حسن سے مشتق ہے، حسن سے حسن اور حسین نام بنا ہے۔ الحسنى لأنها حسنۃ العواقب، اور ایک روایت کے مطابق حسنہ سے حسن اور حسین نام نکلا ہے، تو حسنہ اس کو کہتے ہیں جس کا انجام اچھا ہو، جس کی آخر اچھی، تو حسنہ یا حسن سے حسن اور حسین نام نکلے، اور یہ 7ویں دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے۔ پھر حضرت علی شیر خدا خود روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے، فرمایا علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے، فرمایا نہیں بل ہوا حسن، اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر دوسرا شہزادہ پیدا ہوا، آقا دو جہاں علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا لاؤ میرے شہزادے کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا اس کا نام بھی حرب رکھا ہے، فرمایا نہیں بل ہوا حسین، اس کا نام حسین ہوگا۔ پھر تیسرا شہزادہ پیدا ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میرے شہزادے کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا اس کا بھی حرب بہادر جنگجو رکھا ہے، فرمایا نہیں بل ہوا محسن، اس کا نام محسن ہوگا۔
اور فرمایا کہ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے جو شہزادے 3 ہوئے، شبر، شبیر اور مبشر، ان کے ناموں پر نام رکھا۔ اور اس کو ابن حبان نے صحیح میں ذکر کیا، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں ذکر کیا، امام عسقلانی نے الاصابہ میں ذکر کیا، امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا، اور امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام کی وہ ہستی کہ جو دنیا میں جلوہ گر ہوئی، اور جن کی تشریف آوری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام مبارک رکھا۔ پھر یہ نام حسن اور حسین حضرت مفضل روایت کرتے ہیں، ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، کہ اللہ رب العزت نے یہ حسن اور حسین جو نام تھے یہ پردے میں رکھے تھے۔ امام نووی نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیا۔ تو پھر ان ناموں کو جو حجاب میں رکھا تھا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کے حسن اور حسین نام رکھے۔ پھر حضرت عمران بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکون فی الجاہلیہ، ابن حجر نے السوائق المحرقہ میں، اور ابن اسیر نے اسد الغابہ میں، امام مناوی نے فیض القدیر میں لکھا کہ حضرت عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے، اور زمانے میں کسی کا نام، کسی بیٹے کا نام حسن اور حسین نہ تھا۔ یہ چونکہ اہل جنت میں سے نام ہیں، اور یہ ان شہزادوں کے رکھے گئے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے، ھذان ابنایا، یہ دونوں میرے شہزادے۔ پھر حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا کتاب الاضاحی میں، امام ابو داؤد نے کتاب الادب میں ذکر کیا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسین ابن علی حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے کان میں نماز والی اذان پڑھی۔ امام ترمذی نے 4 جلد 1514 نمبر پر یہ حدیث ذکر کی کتاب الاضاحی میں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب 4 جلد 5105 میں نمبر پر یہ حدیث درج کی۔ تو حضور علیہ السلام نے خود اذان مبارک کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کا عقیقہ کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین کبشن کبشن، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصحاحہ 3 جلد 2891 نمبر حدیث پر یہ ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک مینڈا جو وہ عقیقہ کیا۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین بکبشین، اس کو مسند ابو یعلا میں ذکر کیا 5ویں جلد، اور حدیث کا نمبر ہے 2945، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا 2 جلد 1878، کہ انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کی عقیقہ کے لیے 2 مینڈے ذبح کیے۔ پھر یہ ایسے تھے جو حسن و جمال میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت رکھتے تھے۔ ان کے نقش و نین،
ان کا ظاہری حسن، ان کا قد و قامت، ان کے قد و خال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ اور اس بات کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے روایت کیا، اور امام علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام سینے سے لے کر سر تک وہ رسول علیہ السلام کے حسن کی مشابہت رکھتے تھے، شبیہ تھے۔ والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، کہ سینے سے لے کر قدموں تک جسم کی اتنی کائنات اور حصہ حسین ابن علی کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ تو گویا ظاہری طور پر بھی ان کو شبیہ رسول کی جو ان میں سے جھلک نظر آتی تھی۔ اگر ان شہزادوں کو الگ الگ دیکھا جاتا تو حسن اور حسین نظر آتے، اور اگر انہیں ملا کر دیکھا جاتا تو وہ تصویر رسول، جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ ہوتا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب حسنا و حسینا فقد احبنی، کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی ہے، جس نے حسن سے محبت کی ہے، اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، پہلی جلد 143 نمبر حدیث موجود، اور تقریباً 10 کتب کے اندر امام نسائی نے سنن، احمد نے المسند میں، طبرانی نے المعجم الاوسط میں، اور ابو یعلا نے المسند میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابن راہوی نے المسند میں، نسائی نے فضائل الصحابہ میں، کینانی نے مصباح الزجاجہ میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، 10 کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا من احب حسنا و حسینا فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا کہ ایک روز آقا فرمان لگے قال بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا مَا أَكْرَمَكُمَا عَلَى اللَّهِ، فرمایا حسن اور حسین تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں کہ تم کتنی عزت والے ہو، تم کتنی اللہ کے ہاں کتنی قدر، منزلت اور عزت والے ہو کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو یہ ایسے شہزادے خوش نصیب تھے جن کو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن بھی عطا کیا، پھر باطنی حسن بھی عطا کیا۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، یہ ترمذی کے اندر 5ویں جلد 3725 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کا مصدر میں ہوں اور حسین میرا مظہر ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ دو حقیقتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، مصدر اور مظہر، کہ حسین مجھ سے ہے، کہ حسین کا مصدر میں ہوں۔ حسین کے اندر جتنے کمالات ہیں ان کمالات کا منبع، سرچشمہ، مخزن، معدن وہ میری ذات ہے۔ تو اشارہ اس طرف ہے حسین منی، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ حسین کا منبع، سرچشمہ وہ میں ہوں، اور اشارہ جز اور کل کی طرف ہے کہ جس طرح ایک مسجد ہے وہ کل ہے،
اور اس کا محراب ایک جز ہوتا ہے۔ انسان جسم یہ کل ہے، اور جسم میں چہرہ یہ جز ہے، اور اگر چہرہ کل ہے تو اس میں جو زباں ہے یہ جز ہے، اگر ہاتھ کل ہے تو اس میں انگلی ایک جز ہے، اگر درخت کل ہے تو اس میں شاخ ایک جز ہے، اگر شاخ کل ہے تو اس میں جو پتا ہے وہ جز ہے، پھول جز ہے، اگر پھول کل ہے تو اس میں پتی جز ہے۔ تو اشارہ دیا کہ جس طرح اولاد ماں سے ہوتی ہے، جو نواسا ہے وہ نانا سے ہوتا ہے، جو بیٹا ہے وہ بابا سے ہوتا ہے۔ فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ تو جس طرح جز وہ کل سے ہوتا ہے، تو اشارہ یہ دیا کہ یہ حسین کو تم دیکھ رہے ہو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ حسین فرع ہے اور اس کی اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معنی یہ ہے کہ سیرت حسین سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت حسین ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نورانیت حسین نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حسین کے اندر جو خوبی، جو کمال، جو حسن، جو رفعت نظر آ رہا ہے، وہ سارا کا سارا میرا فیض ہے، وہ سارا کا سارا میرا فیض ہے۔ تو حسین منی جزئیت کی طرف، منیت کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر یہ وہ خوش نصیب شہزادہ تھا کہ جو وہ مبارک لمحے تھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کبھی انہیں آغوش رسول نصیب تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی وہ دوش اقدس پہ سوار ہوتے تھے، کبھی پشت مبارک پہ سوار ہوتے تھے، پشت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ خوش نصیب جنہیں گٹی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، اپنی زبان اقدس ان کے منہ مبارک میں رکھ دی تاکہ یہ زبان چوسے، لعاب دہن اس کے حلق میں اترے اور اسے علم، عرفان، علوم، فنون، معارف، حقائق، دقائق، ثمرات، مطالب اس کا امی بن سکے، جرت اور سرداری کا امی بن سکے، محبت کا امی بن سکے۔ تو وہ خوش نصیب شہزادہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگشت پکڑ کر مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہا، یہ وہی ہے جس کی خاطر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک چھوڑ دیا۔ تو اس مبارک لمحوں میں حسین تو وہ ہے کہ جو خواب نبی کی تعبیر ٹھہرا۔ ارے جو خواب نبی کی تعبیر ہو وہ ہے سخی حسین، نانا جن کا بشیر ہو وہ ہے سخی حسین، زہرا کا جس میں شیر ہو وہ ہے سخی حسین، علی کا جو خمیر ہو وہ ہے سخی حسین، زینب سی جن کی ہمشیر ہو وہ ہے سخی حسین، مسلم سا جن کا سفیر ہو وہ ہے سخی حسین، صبر جس کا دل گیر ہو وہ ہے سخی حسین، دو عالم جن کا فقیر ہو وہ ہے سخی حسین، چہرہ جس کا منیر ہو وہ ہے سخی حسین، جنت کا جو امیر ہو وہ ہے سخی حسین، حوریں جن کی جاگیر ہو وہ ہے سخی حسین، جو دین کی توقیر ہو وہ ہے سخی حسین،
جو مصطفیٰ کی تصویر ہو وہ ہے سخی حسین، اور حسنین سجدے میں جس کی اخیر ہو وہ ہے سخی حسین۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان المعظم کی وہ ابتدائی ایام، مہینہ، اس کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں عطا فرمائے، اور ہمیں آقا حسین ابن علی علیہ السلام سے رشتہ ادب، رشتہ غلامی، رشتہ عشق، رشتہ تکریم، رشتہ مودت استوار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔